آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ آج ادھر تشریف لائے. آج ہم پنجاب اوورسیز کمیشن میں بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ ان کے وائس چیئرمین سید طارق محمود الحسن صاحب، کمشنر صاحب اور باقی لوگ تشریف رکھتے ہیں. یہ جگہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک گھر کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کے ہر دکھ درد اور مشکل کا مداوع کرتا ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں IMF کے 20-22 پروگرام آئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 70 سال اپنی برآمدات پر توجہ نہیں دی، لیکن وہ ترسیلات جو ہمارے تارکین وطن اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہمیں بھیجتے تھے، اس نے بہت حد تک اس مسئلے کو حل کیا. اگر آج ہمارے ملک میں یہ ترسیلات، یہ ریمیٹنسز نہ آتی تو نہ جانے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا. اس ملک کو چلانے والے، اس کو آگے لے جانے والے، اس کو زر مبادلہ بھیجنے والے، وہ سب ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنے وطن کی خدمت بھی کرتے ہیں. یہ تارکین وطن جب ملک چھوڑتے ہیں تو اس وقت وہ پورے پاکستانی ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں سبز پاسپورٹ لے کے وہ خود جلا وطنی اختیار کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کسی اور سرزمین پر پاؤں رکھتے تھے، نہ جانے کیوں ہم سے آنے والی پہلی تمام حکومتیں ان کو آدھا پاکستانی سمجھنے لگ جاتی تھیں. ان کو حق رائے دہی کا استعمال نہیں ملتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی ترسیلات تو چاہیے، آپ کی ریمیٹنسز تو چاہیے، لیکن ہم آپ کو ووٹ نہیں دینے دیں گے. ہم 90 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو ان کے حق سے محروم رکھیں گے. ہماری اپوزیشن کا نعرہ تو یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن در حقیقت وہ نعرہ ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا اور ان کو ووٹ کا حق دینے میں ہماری اپوزیشن جماعتیں یقین نہیں رکھتی تھیں. لیکن یہ 90 لاکھ سے زائد جو پاکستانی ہیں، جن کو آج سے پہلے تمام حکومتوں اور جماعتوں نے ایک ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرنا چاہا، اللہ کے فضل سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو ووٹ کا حق دیا ہے. میرا پیغام تمام تارکین وطن کے لیے ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو آواز مل گئی، آپ کو حق رائے دہی مل گیا، آپ کو اپنے ووٹ کا حق مل گیا. اب آپ ہر آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں سے کیوں ڈرتی تھیں. ایک سروے کے مطابق قریباً ہر حلقے میں 7,000 کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں. کیونکہ یہ دنیا بھر میں رہتے ہیں، ان کو دنیا کی حقیقت ان پہ آشکار ہے. یہ بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح اقدام کیا ہیں اور کون سی حکومت صحیح قدم لیتی ہے. تو ان کی آواز سے اپوزیشن خوف زدہ ہے، ان کے حق سے اپوزیشن کو ڈر لگتا ہے. وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب تارکین وطن بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے حق کا استعمال کریں گے تو وہ حق ٹھیک چیز کے لیے ہوگا. اور سچ سے اپوزیشن کو ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ اب حل ہو چکا ہے. اوورسیز پاکستانیز
پہ تحریک انصاف کی جو توجہ ہے وہ صرف ووٹنگ کے حد تک ہی لمیٹڈ نہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی ہماری حکومت کے لیے، ہماری جماعت کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس اہمیت کا اظہار ہم نے ہر سطح پر، ہر فورم پر کیا ہے. پنجاب حکومت بھی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بہت سے اقدامات لے رہی ہے، اور کچھ روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب خود اوورسیز کمیشن کے اس دفتر میں تشریف لائے جہاں آپ آج بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ہدایت کی کہ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام وسائل مہیا کیے جائیں اور کسی قسم کی کوئی تاخیر برداشت نہ کی جائے. میرے ساتھ طارق صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور انہوں نے شب و روز کام کیا، اور دن رات ادھر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ایک تانتا بندھا رہتا ہے، اور ہر روز ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ آپ کو تفصیلاً تو بات بتائیں گے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کمیشن 2014 میں بنایا گیا، اور جو ہیلپ لائن قائم کی گئی وہ ایک سرکاری طریقے پہ صبح 9 سے 5 شام 5 تک چلتی تھی، اور وہ بھی نہ چلنے کے برابر تھی. ہمارے اوورسیز پاکستانیز دوسرے ٹائم زونز میں آپریٹ کرتے ہیں. وہ جب اپنے کاروبار سے نکل کے فون کرتے تھے تو ان کی داد رسی کرنے کے لیے کوئی مہیا نہیں ہوتا تھا، کوئی بیٹھا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے فضل سے یہ ہیلپ لائن اب 24/7 چل رہی ہے. 24 گھنٹے ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی فون کر سکتے ہیں، اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں. انہوں نے ایک موبائل فون ایپ بنائی ہے، جو فون نہ کرنا چاہے وہ اس ایپ کے ذریعے اپنی شکایت کا اندراج کرا سکتا ہے. بہت قلیل عرصے میں انہوں نے جو پینڈنسی تھی اس کو آدھا کیا. پچھلی حکومت نے 4 سال میں جتنی شکایات حل کی، ہم 3 سال سے کم کی مدت میں اس سے ڈبل سے زیادہ شکایات کا ازالہ کر چکے ہیں. جو ریزولوشن ریٹ تھا وہ کوئی 30-35% کے قریب تھا، اب وہ قریباً 65% کے قریب ہے. اس کو ہم ڈبل کر چکے ہیں. اور یہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، کیونکہ یہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ ان کے غائب ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی پراپرٹی پہ نظریں رکھتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے کیس درج کراتے ہیں. باقی جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں بھی ان کی داد رسی نہیں ہوتی. تو ان تمام مسائل کے ازالے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کمیشن آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. یہاں پر محکمہ مال کا کاؤنٹر بھی ہے اگر آپ کو دستاویزات چاہیے، یہاں پہ نادرا کا کاؤنٹر بھی ہے، اور یہ تمام فیسلٹیز جو ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے دن رات مہیا ہے. میں سید طارق محمود الحسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سے مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں. مخدوم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں احسان خاور صاحب کا بےحد ممنون ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اوورسیز کے ساتھ مل کر اپنی آواز کو بلند کیا. سب سے پہلے میں جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے 74 سال بعد اوورسیز کی آواز پر اور اپنے منشور کے مطابق انہیں ووٹ کا رائٹ دیا. نہ صرف عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ اوورسیز کی طرف سے جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. ہمارا او پی سی کا یہ آفس 2014 میں بنا، لیکن 30 جون 2021 کو اس کے ایکٹ میں ترامیم کی گئی. اس ایکٹ کے مطابق اس اوورسیز کمیشن کو مزید امپاور کیا گیا. ہمیں یہاں پر جب میں نے یہ چارج سنبھالا تو جناب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر ہم نے تمام اوورسیز پاکستانی جن کی شکایات ہمارے پاس تھی انہیں ای میلز کی، 3 ای میلز کی، اور ان کی رائے لی، ان سے تجاویز لی
اور اس کے مطابق ان کے مسائل کو فوری طور پہ حل کیا. جو انتہائی چھوٹی نوعیت کے کیسز تھے ان کو تقریباً ہم نے 6000 کیسز ود ان 2 منتھ جو ہے وہ ریزالو کیے ہیں. ابھی ہم نے اپنی ہیلپ لائن شروع کی ہے جو 24 آور اس وقت کام کر رہی ہے تاکہ ٹائم زون کے حوالے سے اگر کسی بھی اوورسیز کو ایشو ہوتا ہے تو وہ کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں. تقریباً رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک ہمارے ریکارڈ کے مطابق تقریباً اوسطاً ہمیں 20 کال اوورسیز سے وصول ہوتی ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو ہمارے کمشنر صاحب نے ایک آفیسر ہے جو لیزون آفیسر مقرر کیا ہوا ہے جو رات کو بھی انہیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس جو اوورسیز پاکستانی یہاں کمپلینٹ درج کرنے آتے ہیں ہمارا رسپونس ٹائم 90 ڈیز کا تھا، لیکن جو اوورسیز یہاں پر آ کے اپنی کمپلینٹ درج کرتے ہیں اور پاکستان آئے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے 1 ماہ کر دیا ہے تاکہ جو لوگ وہاں موجود ہیں انہیں میکسیمم ریلیف اور جلدی مل سکے. اس کے علاوہ ابھی جو بھی اوورسیز پاکستانی یہاں تشریف لاتے ہیں ان کے لیے نادرا سینٹر موجود ہے. ریونیو فیسیلیٹی سینٹر کا ہم نے آغاز کیا ہے کہ وہ اپنی فرد جمع بندی جو ہے وہ ہمارے آفس سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں جناب چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ وہ ٹیپٹا کا ڈیسک یہاں لائیں گے. ٹیپٹا کا سٹاف پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کا ہم یہاں ڈیسک لانا چاہ رہے ہیں اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ بورڈ کا ڈیسک بھی ادھر لانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو اوورسیز پاکستانی او پی سی کے آفس میں اپنی شکایت درج کرنے آئے ایز ویل ایز اسے تمام تر سہولیات بھی حاصل ہوں. اسے ہم 1 ونڈو آپریشن بنانا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت تقریباً اوورسیز پاکستانیوں نے لاسٹ منتھ میں $30 ارب جو ہے وہ پاکستان میں ریمیٹنس بھیجی ہیں. عمران خان صاحب اوورسیز کو اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں اور اوورسیز کو اپنے دل کے بہت قریب سمجھتے ہیں اور یہ ووٹ کا حق جو دیا گیا ہے وہ بھی اپوزیشن بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ 100% خان صاحب کے ویژن کے ساتھ اور ان کے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی نیکسٹ ویک میں ہم نئی چیزوں کا آغاز کریں گے. ڈیلی بیسس پہ جو لوگ ہمیں وزٹ کرتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے اوسطاً وہ 30 سے 50 لوگ ہوتے ہیں. ہم روز ان کو جو مختلف دفاتر میں بھیجتے ہیں نیکسٹ ڈے ان کو کال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو یہ ہماری ساری پروڈکٹس ہیں. یہ ادارہ جو ہے یہ اوورسیز کا ہوسٹ ادارہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز اس ادارے میں جب آئیں تو یہ وہ فیل کریں کہ وہ اپنے گھر میں آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی اچھا دیکھیے، پہلے تو میں آپ سے ان سوال کا جواب دوں گا. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آج کا دن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا دن ہے اور آج ہم ان کو ان کے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. تو میری آپ سے خواہش پہلی اور درخواست یہ ہے کہ اگر او پی سی کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو وہ پہلے پوچھ لیجئے. میں مخدوم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس کا جواب دیں اور اس کے بعد ہم باقی سوالات پہ آ جاتے ہیں اور آپ کا میں جناب بالکل جواب اس کے بعد دیتا ہوں. اگر کوئی میکنزم اس حوالے سے بن چکا ہے کہ یہ اوورسیز کو رائٹ آف ووٹ جو ہے 2028 میں ملے گا تو 2023 میں ملے گا؟ دیکھیں 2028 میں نہیں 2023 میں انشاءاللہ ان کو یہ ہم رائٹ دیں گے. اور بات یہ ہے کہ بہت لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کا یہ حق نہ دیا جائے اور ان سیاستدانوں نے بھی یہ کوشش کی جو خود ملک سے باہر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں، مفرور ہوتے ہیں، جائیدادیں باہر بناتے ہیں، بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں
لیکن باقی کے تمام لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ اپنے حق کا استعمال نہ کریں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیرون ملک جب بیٹھے ہوں تو ہم الیکشن بھی لڑ سکیں, ہماری سیٹ بھی نہ جائے, ہمیں وزیر اعظم اور وزیر خزانہ بھی بنا دیا جائے, لیکن ہمارے آس پاس جو باقی تارکین وطن ہیں وہ کہیں ووٹ بھی نہ دینے پائیں. اس سوچ سے ہمیں نکلنا تھا اور اللہ کے فضل سے ہم نکل آئے ہیں. باقی رہ گئی آپ کی بات, تو اس سلسلے میں الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشن کے سوالات ہیں یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں. حکومت پاکستان بڑی کیپیبل حکومت ہے. جب ہم ارادہ باندھ لیں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے گی. الیکٹرانک ووٹنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو دنیا بھر میں رائج ہے. اس کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں. میں آپ کو ذرا کچھ باتیں واضح کر دوں. آج میں نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کی. دنیا میں 7 ارب لوگ رہتے ہیں لیکن پوری دنیا میں جمہوریت نہیں ہے. اگر آپ ڈیموکریسی انڈیکس دیکھیں تو قریباً 3.5 ارب کے قریب لوگ ہیں جو جمہوری ملکوں میں رہتے ہیں. 3.5 ارب. اس 3.5 ارب میں سے 75% لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں جو یا تو پورے ملک میں EVM کا استعمال کرتے ہیں یا ملک کے کچھ حصوں میں استعمال کرتے ہیں یا اس کے پائلٹ کر رہے ہیں. تو پوری دنیا الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جا رہی ہے. صرف ہماری اپوزیشن تھی جو اس سے ڈر رہی تھی اور امپلیمنٹیشن کے پیچھے چھپنا چاہ رہی تھی. وہ چھپ نہیں سکتے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے پاس نادرا بھی ہے, ہمارے پاس باقی ادارے بھی ہیں, یہ سب کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو کیا آئندہ میں اس طرح کی ترمیم کی جائے گی کہ جو ہوتے رہے تو اس حوالے سے آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ میں اس کا جواب ایک دینا چاہتا ہوں آپ کو, لیکن مخدوم صاحب کی ذرا بات سن لیجیے پھر میں آپ کو. یقینی طور پہ پہلے یہ تھا اس ایکٹ جو ابھی نئی ہماری اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی میں الیکشن لڑ سکتا ہے. لڑنے کے بعد اگر وہ جیت جائے تو حلف اٹھانے سے پہلے اس کو اپنی نیشنلٹی ختم کرنا ہوگی. یہ اس میں شامل ہے. جی بالکل. اور یہ جو آپ کا سوال, جو دیکھیں آپ کا سوال ووٹر کے حوالے سے بھی تھا. میرا تو خیال تھا کہ آج آپ خوشی منائیں گے, سیلیبریٹ کریں گے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تارکین وطن کے لیے ووٹ کا رائٹ مل گیا ہے. آج کا دن مین میخ نکالنے والا نہیں. آج کا دن یہ سوچنے والا نہیں کہ اس میں سے ہم نے کس شخص کو یہ حق نہیں دینا. آج کا دن مبارکباد کا دن ہے. ان کو تاریخ میں پہلی دفعہ یہ رائٹ ملنے جا رہا ہے. اس کو سیلیبریٹ کریں, اس پہ فوکس کریں. ان کے پاس بالکل ووٹ ڈالنے کا رائٹ ہے بھی اور انشاءاللہ رہے گا بھی. دیکھیں بات یہ ہے, یہ مائک ذرا آن کروا دیجیے گا. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ آج کی نہیں ہمیشہ کی ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے ووٹ کے حق کا استعمال اپنے ضمیر کے مطابق کریں گے. وہ لوگ جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ سے ڈرتے ہیں, یہ سوال ان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں ڈرتے ہیں. ایسا کیا ہے جو پوری دنیا میں بیٹھے پاکستانیوں کو
بڑا واضح نظر آتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب بیرون ملک مقیم پاکستانی یہ مقابلہ کرتے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور پاکستان کی پالیسیز کیسے اب بین الاقوامی سطح پر ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ باتیں وہ ہیں جو ان کو پوچھنے والی ہیں، یہ سوال ان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے ووٹ کا استعمال 2023 میں کریں گے، اپنے ضمیر کے مطابق کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ 2023 میں حق اور سچ کی فتح ہو۔ اچھا دیکھیے، ای وی ایم کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن کتنے لاکھ مشینیں چاہیے ہوں گی، یہ بات میرا خیال ہے توجہ طلب ہے اور الیکشن کمیشن کے افسران کے ساتھ بیٹھ کے متعین ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے جس کے لیے بڑے ہمیں کوئی سپر کمپیوٹر چاہیے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہاں پر بآسانی دستیاب ہے۔ ہندوستان کی آبادی ہم سے 6 گنا زیادہ ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ برازیل ہم سے بڑا ملک ہے، وہاں بھی چلتا ہے۔ انڈونیشیا بہت بڑا ملک ہے، وہاں بھی چلتا ہے۔ دنیا کے تمام جو بڑی جمہوری ممالک ہیں وہ تمام یہ استعمال کر رہے ہیں، امریکہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی بڑی ہائی پاور چاہیے یا کمپیوٹنگ پاور چاہیے، یہ عام مشین ہے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اور بھی سٹیپس لیے ہیں، پیپر ٹریل بھی اس میں متعین کرائی جائے گی تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ باقی جو آپ نے جلوس کے حوالے سے سوال کیا ہے، دیکھیے تمام جماعتوں کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا حق ہے۔ ہماری ان سے یہ درخواست ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو مشکل نہ پڑے، عوام کے لیے رستے بلاک نہ ہوں، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ باقی ان کا حق ہے، وہ بالکل اس کو منا سکتے ہیں اور حکومت کو اعتراض نہیں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو قوانین بناتی ہے، جو پالیسیز بناتی ہے، وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتے، وہ اصولوں کے اوپر بنتے ہیں۔ وہ اصول دوستوں کے لیے بھی ایک، دشمنوں کے لیے بھی ایک، حکومت کے لیے بھی ایک، اپوزیشن کے لیے بھی ایک۔ تو یہ اصولوں کے بنیاد پر بنے قوانین ہیں۔ فرد واحد پر اس کا کیا اثر ہوگا وہ آپ کو اصول کے حساب سے دیکھنا پڑے گا۔ اچھا پولوشن، ایک سوال اور لینے پھر ختم۔ جی اچھا ایسا کرتے ہیں، میں یہ کر دوں جی، یہ آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دوں اور پھر یہ آخری سوال جی ہے، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ وہ بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا پہلے دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے ریاست مدینہ کے حوالے سے سوال کیا، آپ نے 22 کروڑ عوام کا سوال کیا، ریاست مدینہ کے حساب سے سوال کیا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کچھ باتیں واضح ہو جائیں۔ جب آپ اس سسٹم کو ختم کرتے ہیں جس میں غریب اور امیر کا نصاب الگ الگ ہو اور اس نصاب کو آپ ایک کرتے ہیں، تو کیا آپ کو اس میں ریاست مدینہ کی جھلک نظر نہیں آتی؟
کیا جب آپ غریب کے ہاتھ میں ہیلتھ انشورنس کا کارڈ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم کسی بھی ہسپتال جا کر، پرائیویٹ ہسپتال جا کر، جہاں پر امیر کا علاج ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا علاج کراؤ، تو کیا ہمیں ریاست مدینہ کی جھلک نظر نہیں آتی؟ کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نئی درس گاہیں قائم کریں اور 21 یونیورسٹیوں کا قیام کریں، کیونکہ علم حاصل کرنا تو ہمارا فرض ہے، تو کیا ہم ریاست مدینہ سے انسپریشن نہیں لے رہے؟ کیا جب ہم کہتے ہیں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو ایک شہر کے 15 کلومیٹر کی پٹی پہ نہ جھونک دیں، ہر شہر، ہر محلے، ہر گلی کے مکین کو اس کا حق دیں، کیا یہ ریاست مدینہ سے سیکھا ہوا اصول نہیں؟ یہ میرے آپ سے سوال ہیں۔ اور کیا جب عالمی مہنگائی کی لہر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے اور آپ کی حکومت ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ایک ٹرانسپیرنٹ راشن سبسڈی کا پروگرام لے کے آتی ہے تاکہ غریب لوگوں کے گھروں میں آٹا، گھی اور دالیں 30% سستی ہو سکیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ریاست مدینہ کے سیکھے گئے اصول ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا اسموگ کے حوالے سے تھا۔ ہم لاہور شہر میں بیٹھے ہیں، اس سوال کا جواب دینا بڑا ضروری ہے، اور میں آپ کو بالکل بتاؤں گا کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور وہ اس لیے جھانکنا چاہیے کہ لاہور شہر جو ہے وہ باغات کا شہر تھا، وہ کھلی ہوا کا شہر تھا، وہ صاف پانی کا شہر تھا، اور پچھلی 7 دہائیوں میں ایک کے بعد ایک حکومت نے اس شہر کے ساتھ جو کیا اس کی سزا آج ہوا میں منڈلا رہی ہے۔ نہ ہم نے اپنی زرعی زمین کا تحفظ کیا، نہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو روکا، ہم نے نہ شہر کو ورٹیکل گروتھ کی طرف فوکس کیا، ہم نے شہر کو ہر طرف پھیلنے دیا، ہم نے اپنے زرعی اور رورل اور دیہی علاقوں کو اگنور کیا، لوگ جوک در جوک اس شہر کے اندر آئے، اور ان ساری وجہوں سے آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر سال ہمارے شہر کو اسموگ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ حکومت پنجاب کی حکمت عملی اس میں بڑی واضح ہے۔ ہماری جو زرعی ویسٹ ہے اس کے لیے الگ پالیسی ہے۔ ہم روز پارکوں کا میپ لیتے ہیں، پاکستان میں بہت کم ہاٹ سپاٹ ہیں، ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، ان سے بھی بات چل رہی ہے۔ ہم ویسٹ برننگ پہ بھی پابندی لگائی ہے۔ لاہور میں اگلے 2 مہینے یورو 5 کا فیول یوز ہوگا۔ اینٹا بھٹوں کو ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی میں منتقل کیا، وائلیشنز کو پکڑا جا رہا ہے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے، اور اینٹی اسموگ اسکواڈ جو ہیں وہ پورے شہر کی صنعتوں کی ہفتہ وار انسپیکشن کر رہے ہیں۔ آخر میں مخدوم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، محسن صاحب کا سوال بڑا اہم تھا، وہ اس کا جواب دیں اور پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جتنی بھی میٹنگ پولیس افسران سے ہوئی ہیں اور اب تک جتنا بھی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، مجھے آفیسرز لیول پر کوئی پریشانی نہیں آ رہی، اور جو پریشانی آ رہی ہے وہ انسپیکٹر لیول اور نیچے لیول کے لوگوں سے پریشانی آ رہی ہے، جو کہ ہم جو افسران بالا ہیں ان کی نوٹس میں لا رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر چونکہ میں خود بھی لائر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ایز ویل ایز میں سولیسٹر ہوں UK سے کوالیفائڈ، اور اس کے علاوہ میری گورنمنٹ کالج سے گرومنگ ہوئی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ اداروں کا فنکشن کس طرح سے ہے۔ تو ابھی پولیس کی طرف سے اور ہمیں DCO لیول کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس سے نیچے جا کے تھوڑے سے مسائل آتے ہیں جنہیں ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ لاہور میں اس وقت جو امپورٹنٹ کیس ہیں ان کی تعداد 89 ہے جو ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم ڈے بائی ڈے لے رہے ہیں۔ ہم نے ابھی جو یہاں پر سسٹم شروع کیا ہے وہ یہی ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر ہم اوورسیز کے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے۔ ابھی چونکہ ہم نئے فیز میں بھی جا رہے ہیں تو ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس ڈسٹرکٹ میں ہمارے زیادہ کیسز ہیں وہاں ہم تحصیل لیول پہ بھی اپنی کمیٹی بنائیں تاکہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف مل سکے۔ آنے والے دنوں میں جیسے ہم بہت یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کام کرنے کی، اس میں ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کی ہدایت پر ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر ایک اوورسیز جو ہے وہ ایک سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں،
جہاں جگہ جو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب دے گی اور اوورسیز مل کے اس کو بلڈ اپ کریں گے، جس سے وہ رہ سکیں، اپنے فنکشنز کر سکیں اور اپنے معاملات کو دیکھ سکیں۔